دو روز بعد جمعہ تھا۔ قاہرہ کی جامع مسجد کے خطیب کو عیسیٰ القاری فقیہ نے کہہ دیا تھا کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ خطیب ترک تھا جس کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں۔ وہ امیر العلم کے نام سے مشہور تھے۔ اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق خطیب امیر العلم نے کئی بار اس بدعت کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو امیر العلم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدعت کے خاتمے کے کام جاری کریں، اور دو واقعہ نگار اس کا سہرا عیسیٰ القہری کے سر باندھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ منصوبہ خطیب امیر العلم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ القاری کے پیش نظر بھی ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی کی گفتگو کی جو دستاویزات مل سکی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیرانہ اقدام صلاح الدین ایوبی کا ہی تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت وہ سچے مسلمان تھے۔ خطیب امیر العلم نے خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا۔ جامع مسجد میں صلاح الدین ایوبی درمیانی صفوں میں موجود تھا۔ علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے معتدد و دیگر مشیر بکھر کر عوام میں بیٹھے تھے تاکہ ان کا رد عمل بھانپ سکے۔ علی بن سفیان کے مقبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی۔ خلیفہ کا نام خطبے میں غائب کر دیا۔ یہ ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا۔ اس کا ارتکاب کر دیا گیا۔ سربراہوں میں اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ العاضد تھا۔ نماز کے بعد سلطان ایوبی اٹھا، خطیب کے پاس گیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے چگے کا بوسہ لیا اور کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ خطیب امیر العلم نے جواب دیا یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے، واپس چند قدم چل کر۔ سلطان ایوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوا آ جائے تو اس کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھے، امیر العلم نے کہا، تو عرض کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلا بھگتوں گا، میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا۔ خلیفہ نے بلایا تو اکیلا جاؤں گا۔ میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں خدا کے حکم سے حذف کیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شام کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد اور چند ایک اور مشیر سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے، انہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی اسے ایسی راہ نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے 2-3 جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامع مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا تھا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ ان میں سے 4-5 نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے۔ عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہٰذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ اس لب لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو علل صبح روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔ اس کے بعد علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوس کو چوکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چڑھا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محفل
عیش و عشرت میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ اسے حسن بن سبا کے عشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور حرارہ کے طلسماتی حسن اور اداؤں میں گم تھا۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ حرارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے شراب پلا دی اور شراب میں خواب آور سفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کرتی تھی۔ اسے سلا کر اور کندیلیں بجھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی کہ کواڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا۔ اس کی آواز بھی نہ نکلنے پائی کہ اس کے منہ پر جہاں پہلے ہی کمبل لپٹ گیا تھا ایک اور کپڑا باندھ دیا گیا۔ اسے کسی نے کندھوں پر ڈال لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ دو آدمی تھے۔ وہ محل کی بھول بھلائیوں اور چور راستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑھ گئے۔ اوپر سے انہوں نے رسہ باندھ کر نیچے لٹکایا۔ لڑکی کو کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا۔ اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور 4 گھوڑے کھڑے تھے، ان کے پاس 2 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا ہے۔ وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے، سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں، ٹاپو سارے شہر کو جگا دیں گے۔ گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے اور شہر سے نکل گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ کیسر خلافت میں یہی شور وگو بپا تھا کہ حرارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کماندار کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا۔ وہ کہتا تھا حرارہ اس پر جان چھڑکتی تھی، یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ رجب نے العزیز سے کہا کیسر خلافت میں ہر کسی کے زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے یوں ہی حرارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی۔ اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر ایک نے یہی کہا تھا کہ یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ کیسر صدارت کے اعلیٰ حکام سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العاضد کے کانوں پہ پڑے تو اس نے ذرا بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شدائی ہے۔ حرارہ نے اسے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنی خصوصی خاصیت کو بلایا اور کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سرک رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربے کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے سلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوس کو وہ پناہ اڈا اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی
کبھی جا سکے۔ وہ 3 سوار انہی دستوں کے سنتری تھے جو اپنے ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ انہیں کسی عورت کی آوازیں سنائی دی، آوازیں بھی سنائی دی۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے۔ چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں ہلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں، لڑکی نے چلا کر کہا۔ تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، ایک حبشی نے اسے کہا۔ اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب وہ جو تمہیں اس سے چھپنے کی کوشش کرے گا، سیرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں تمہیں کہا تھا یہاں نہ رکو مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے باندھا ہوا چلتے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک ان کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا جو ایک اور کی گردن میں لگا۔ وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ جس آدمی نے لڑکی کو پکڑا وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو نشیبی جگہ لے گیا جو بالکل قریب تھی۔ ایک حبشی اور بھی رہ گیا، وہ بھی دوڑ کر نشیب میں اتر گیا۔ اس پر اس شتر سوار سنتری نے چلائے تھے وہ چٹان پر چڑھ گیا۔ جو بیان دیا اس میں اس نے کہا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا، لیکن لڑکی نے جب یہ کہا کہ مسلمان ہوں اور میں دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی ڈیل ڈال بتا رہی ہے کہ یہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں، اسے اغوا کیا جا رہا ہے، اسے سوڈان میں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ سنتری کو یہ معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد سوڈانی حبشیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فوج کو سلطان ایوبی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2 تیر چلائے اور 2 حبشی مار ڈالے۔ اس نے یہ غلطی یہ کی کہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اتر آیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بدہ فروشوں کا تعاقب کرنا ہے۔ وہ تینوں اونٹ کو دوڑاتے دوسری طرف گئے مگر انہیں چٹان کا چکر کاٹ کر جانا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعاقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں میں سے تیر کمان صرف اسی سنتری کے پاس تھا، باقی 2 کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں لڑکیوں اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا تو وہاں 2 لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو لے گئے تھے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی۔ شتر سوار نے تعاقب میں اونٹ دوڑائے لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ انہیں بھاگتے گھوڑے کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے جو دور ہوتے جا رہے تھے اور خاموش ہو گئے۔ شتر سواروں نے دونوں لاشیں اونٹوں پر لادیں اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ لاش کس کی ہے، یہ عام قسم کے بردہ فروشنگی بھی ہو سکتی ہے، انہیں اٹھانا ضروری نہ تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اغوا کرنے والا کون ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا، غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ محاصروں میں بھی لڑا تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، قلعے میں کھانے
کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے، لیکن سلطان ایوبی نے صرف اپنے حوصلے ہی کو مضبوط کر رکھا بلکہ سپاہیوں کو بھی نئی روح پھونک دی۔ مگر اس روز سلطان ایوبی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا، چہرہ لال اور گھبراہٹ بھی یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا، اس نے کہا۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں، اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو وہ مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پیغام بلکہ دھمکی قاصد کی زبان بھیجی ہے، وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کرتا۔ میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجئے، بہاؤالدین شداد نے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟ سلطان ایوب نے کہا۔ یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں اس کا نام نکلوا دیا۔ اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کرائی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان ایوبی نے عیسیٰ القاری سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفہ کا ذکر نہ کیا جائے، آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور ان سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات جنگی ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کریں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ خدائے ذوالجلال مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، سیرا کے کشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ 2 سوڈانیوں کی لاشیں لائے ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھی نظر سے نہ دیکھا۔ اس وقت سلطان ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھا، لیکن سلطان نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اسے کوئی ملنے آئے تو اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان کوئی بات اور کوئی ملاقات التوا میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ گز سے ہٹا ہوا تھا اور تھکا تھکا نظر آتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربان سے کہا، اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گشتی سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغیہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے اور وہ لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے، سلطان ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال میری مدد کو آ گیا ہے۔ وہ باہر نکل گیا، کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھی، ایک لاش پیٹ کے بل تھی، اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا، دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے امیر مصر کو جو ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا شاید پہلی بار دیکھا تھا، وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنو؟ اس سنتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمیوں کو مارا تھا۔ سلطان ایوبی کو سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی داشتہ ہو؟ سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا، معلوم یہی ہوتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، ان کے خنجر دیکھے۔ اس نے 2 خنجر سلطان ایوبی کو دکھایا۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا، کپڑوں کے اندر ان کے کمر بند تھے جن کے ساتھ ایک ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کی حفاظتی دستے کے خاص ساخت کے خنجر تھے، ان کے دستوں پر کیسر خلافت کی مہریں لگی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان نے کہا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں کیسر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی وہی ہے جو خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ لاشیں اٹھاؤ اور خلیفہ کے پاس چلو۔ سلطان ایوبی نے کہا، پہلے یقین کر لیا جائے کہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ علی بن سفیان
سفیان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا علی بن سفیان کے ساتھ کہ سر خلافت کا ایک کمانڈر آیا، اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے۔ ان کی چھٹی 7 دن رہتی تھی، کوئی اور سپاہی بھی چھٹی پر ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ 2 اور ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ چھٹی پر گئے تھے؟ اکٹھے گئے تھے، کماندار نے جواب دیا، اور ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا یہ سوڈان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خون خواری میں مشہور ہے، ان میں فرعونوں کے وقت سے کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں۔ یہ قبیلہ ہر 3 سال بعد ایک جشن بناتا ہے، یہ ایک میلہ ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتوں رہتا ہے۔ دن ایسے مقرر کرتے ہیں کہ چوتھی رات چاند پورا ہوتا ہے۔ میلے میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جن کا اس قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف عیاشی کے لیے جاتے ہیں۔ میلے میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈی لگتی ہے۔ اس میلے میں ایک ماہ پہلے ہی ارد گرد بلکہ قاہرہ تک کے لوگ جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں ہوشیار اور چوکس ہو جاتے ہیں، وہ لڑکیوں کو باہر نہیں جانے دیتے۔ ان دنوں خانہ بدوش بھی اسی علاقے سے دور چلے جاتے ہیں، لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں، اس میلے میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں سوڈانی اسی میلے کے لیے چھٹی پر گئے۔ میلہ 3 روز بعد شروع ہو رہا تھا۔ کیا ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کے حرم کی لڑکی انہوں نے اغوا کی ہوگی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کماندار نے جواب دیا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دنوں میں اس قبیلے کے لوگ جان کا خطرہ مول لے کر لڑکیاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خونخوار اتنے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے وارث میلے میں چلے جائیں اور اپنی لڑکی لینے کی کوشش کریں تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے گاہکوں میں مصر کے امیر، وزیر اور حاکم بھی ہوتے ہیں۔ میلے میں ایسے عارضی کباخانے بھی کھل جاتے ہیں جہاں جوا، شراب اور عورت کی شیدائی دولت لٹاتے ہیں۔ اس جشن کی آخری رات بڑی پرسرار ہوتی ہے۔ کسی خفیہ جگہ ایک نوجوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لڑکی کو کہاں اور کس طرح قربان کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان کا ایک مذہبی پیشوا جسے حبشی خدا بھی کہتے ہیں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت تھوڑے سے خاص آدمی اور 4-5 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لڑکی کا کٹا ہوا سر اور خون دکھایا جاتا ہے، جسے دیکھ کر یہ قبیلہ پاگلوں کی طرح ناچتا اور شراب پیتا ہے۔